صنعت تلمیح۔ تلمیح کے لغوی معنی ہیں اشارہ کے، یعنی کہیں بھی آپ کسی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اسے تلمیح کہیں گے۔ اب اسی لفظ کو تلمیح کو جب خاص یعنی اصطلاحی مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے تو کلام سے مراد شاعری میں، آپ ویسے نثر میں بھی، لیکن کلام یہاں پہ صرف شاعری مراد لی جاتی ہے۔ جب کلام میں کسی قرآنی آیت، حدیث یا تاریخی و ثقافتی واقعہ، یعنی وہ واقعہ جو اہم ہو، اس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شاعر لوگ کیا کرتے ہیں، اس پورے واقعے کو تو بیان نہیں کر سکتے، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے جی، انہیں پیغمبری ملی ہے تو وہ اپنی وائف بیوی کے ساتھ جا رہے تھے تو انہیں دور پہاڑ پہ آگ جلتی ہوئی، درخت ایک جلتا ہوا محسوس ہوا، تو وہاں پہ آگ لینے کے لیے گئے تو وہاں پہ جا کے دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا نور پیغمبری عطا کر دی۔ اب شاعر جو ہے کلام شاعری میں اس پورے واقعے کو بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، ٹھیک ہو گیا، اسے بیان کر دیتا ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصطلاح میں تلمیح سے مراد جب کلام میں کسی قرآنی آیت، حدیث یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے ایک لفظ بھی آئے اور ایک سے زیادہ، دو بھی آ سکتے ہیں، تین بھی آ سکتے ہیں، یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو کسی تاریخی، مذہبی، قرآنی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ کرے، اسے ہم تلمیح کہتے ہیں۔ مثلاً شعر ہے سنا ہے عقدہ کھلے گا ظہور آدم کا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف یہ واوین ہے، انورٹڈ کاماز جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں۔ یہ اقبال کے شعر کا مصرع ہے، سند تضمین استعمال ہوئی ہے، پہلا شعر مصرع کسی اور شاعر کا ہے۔ اب سنا ہے عقدہ مین اسرار، ظہور آدم کا، آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکال کے دنیا میں لایا گیا، تو ایک پورا پیچھے واقعہ ہے، قرآن اس واقعے کو کوٹ کرتا ہے۔ اب شاعر نے کیا کیا، اس پورے واقعے کو بیان نہیں کیا، بلکہ اسے جو ہے ظہور آدم تلمیح کی صورت میں بیان کیا ہے۔ تو جب پڑھنے والا سے پڑھتا ہے، یہ کلام میں حسن بھی پیدا کرتا ہے، تو وہ اس پورا واقعہ اس کے ذہن میں گھوم جاتا ہے۔ اقبال کا شعر ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اب یہاں پہ آتش نمرود، اب پورا واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے نمرود نے جو آگ جلائی، اور اس آگ میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اب پورا واقعہ ہے کہ وہ توحید کا پیغام دے رہے تھے، اس چیز سے وہ انکاری تھے، ایک پوری تاریخ چلی، تو سارے واقعے کو آتش نمرود میں بیان کیا گیا۔ ایسی بہت سی تلمیحات ہیں جو شاعروں نے استعمال کی ہیں، یہ تلمیحات ہیں جو زبان زد عام ہیں، یا وہ تلمیحات جو کامن ہیں، جیسے جامع۔ یہ چند تلمیحات میں نے یہاں پہ بیان کی ہیں۔ جام جمشید بادشاہ کا وہ پیالہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے جام میں وہ پوری کائنات سمجھ آ جاتی، وہ دیکھ لیتا، یا کوئی مستقبل میں جو اس کے خلاف کوئی سازشیں تیار ہوتی یا جنگ کرنے والے لوگ ہوتے تو وقت سے پہلے ان کا تدارک کر لیتا تھا، اس جام میں انہیں پوری دنیا نظر آتی۔ صبر ایوب ہے، ایوب علیہ السلام کا صبر جو یوسف علیہ السلام کے ہجر میں انہوں نے 40 سال رو رو کے گزارے، تو اس کے صبر کی مثال قرآن دے رہے، اے محبوب تیرے ہجر میں ہم نے۔ اس کے بعد نخل طور ہے، نخل طور اور چراغ طور۔ چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، میرے قریب نہ ہو بڑا اندھیرا ہے، ساغر صدیقی کی شعر ہے، یعنی وہ درخت جو طور پہاڑ پہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو جس کو پیغمبری ملی تھی۔ اور احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ جو ڈھونڈتے تھے آگ انہیں پیغمبری ملی، ہمیں پیغمبری کی طلب تھی اور ملی ہے آگ۔ یوسف کناں، فراز کا شعر ہے، وہ شعر یوسف کناں تھے جن کو بیچ دیا، ہمیں قلم کی کمائی کے بعد یاد آئے۔ مسیح یا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو یہ مشہور چند ایک تلمیحات تھی جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تاکہ آپ کو جب سوال آتا ہے کہ جی تلمیح کی تعریف لکھیں اور اس کی کوئی دو مثالیں دیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ شعر جو میں نے ساتھ میں پڑھے ہیں بہت ہی آسان ہے، وہ شعر آپ کوٹ کر لیں، لکھ لیں اپنے پاس،
یا پھر آپ کم از کم اتنا ضرور کر لیں ان تعلیمیات کو، اور ساتھ میں لکھنے کے بعد ان کو ایکسپلین کر دیں، انہیں واضح کر دیں۔ ویسے بھی بحیثیت مسلمان یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے بنیاد میں ہمیں بیسک چیزیں سکھا کے آگے بھیجا جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، صنعت تعلیمی۔